اگر آپ قرآن کریم کے طالب علم ہیں، آپ کو قرآن کریم کی لینگویج اور لغت سیکھنے کا شوق ہے، آپ کو قرآن کریم کے دیگر معجزات جو سائنسی معجزات ہوں، جو فلک سے افلاک سے متعلق معجزات ہوں، وہ انسان کی کریشن سے متعلق معجزات ہوں، ان کو سیکھنے کا شوق ہے، لیکن اگر آپ نے قرآن کا یہ حصہ نہ سیکھا تو آپ نے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے باوجود بھی قرآن کے مقصد کو نہ پایا۔ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کا قرآن کریم میں حصہ۔ احکامات سے کیا مراد ہے؟ وہ احکامات جن میں حلال حرام، جائز ناجائز، فرض حرام، ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی بھی چیزیں قرآن کریم میں ہمیں بیان کی، ان کا تعلق آسمانوں کی تخلیق اور آسمانوں میں پائی جانے والی اللہ کی قدرتوں سے ہو، انسان کی تخلیق اور اس میں اللہ کی قدرتیں ان سے متعلق ہو، یا کسی بھی اور چیز سے متعلق ہو، ان سب چیزوں کے بعد اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے جن احکامات کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایت کریں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ یہ کہیں کہ یہ کرنا ہے ہم کریں گے، جہاں کہیں یہ نہیں کرنا ہم نہیں کریں گے، جہاں کہیں یہ پسندیدہ ہے ہم کہیں گے پسندیدہ، جہاں کہیں یہ ناپسندیدہ ہے تو ہم کہیں گے یہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ یہ پتہ چلیں گی احکامات سے۔ وہ آیات جو آیات قرآن میں احکامات سے متعلق ہے، ان کی تفسیر اس رمضان میں ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے آپ قرآن کریم کے فہم کے مقصد کو بھی پالیں گے اور بھی بہت سارے فوائد پائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ان من ادرک علم احکام اللہ فی کتابی، جس بندے نے اللہ کے احکام کا علم اللہ کی کتاب سے سیکھا تو اس کو کیا ملے گا؟ 5 فائدے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے مطابق اس کے قول اور فعل کو بنا دیں گے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو حکمت کے نور سے منور کر دیں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا میں فضیلت عطا کر دیں گے۔ نمبر 4، اس سے تمام قسم کے ڈاؤٹس اور شک اسلام کے بارے میں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5، وہ بندہ امامت کو پانے کا مستحق ہو جائے گا۔ تو آئیے اپنے اس رمضان کو بہت بھرپور بنانے کے لیے اور قرآن کے فہم اور تدبر کے اصل مقصد کو پانے کے لیے ہمارے ساتھ تفسیر آیات الاحکام کو جوائن کیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔